بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 345 اور اس کی آج پہلی قسط ہے غزوہ احد۔ 338 پیج ہے، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، یہ ہیڈنگ ہے اس کا۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، حضور اکرم کی زندگی پر یہ لکھی گئی کتاب ہے۔ اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھتا ہے تو، اس سراب زندگی، اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھتا ہے تو، اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو، بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات۔ غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ اہل مکہ کو معرکہ بدر میں شکست و ہزیمت کی جو زخ اور اپنے صنادید اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے سخت خلاف یعنی غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے بھی روک دیا تھا، اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بار پھر جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبہ غیظ و غضب کو تسکین دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی معرکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیہ زیادہ پرجوش اور سب سے پیش تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ سورت نمبر 8 کی آیت نمبر 36۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنے اموال اپنا مال و دولت اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پچھتائیں گے، پھر مغلوب کیے جائیں گے، غالب نہیں ہوں گے، مغلوب ہوں گے۔ پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو احابیش، کنانہ اور اہل تہامہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں، وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کیں، یہاں تک کہ ابو عزہ شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، عذرائے احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے۔
اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دیا جائے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ابو عزا نے رسول اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پس پشت ڈال کر جذبات غیرت و حمیت کو، یعنی جذبات غیرت و حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافح بن عبد مناف جمحی کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ سویق سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی۔ پھر اخیر میں سریہ زید بن حارثہ کے واقعہ سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارہ سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و الم پہنچا، اس نے آگ پر تیل کا کام کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی۔ ناظرین، غزوہ احد کا پہلا ہیڈنگ تھا انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاری۔ اب یہ اس کا دوسرا ہیڈنگ ہے قریش کا لشکر، سامان جنگ اور کمان۔ یہ دوسرا ہیڈنگ ہے اس کا۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوئے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل 3000 فوج تیار ہوئی۔ قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جاں سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے، لہٰذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد 15 تھی۔ سواری و بار برداری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے، یعنی زاد المیاد کتاب ہے جس کی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 92 پر لکھا ہے، یہی مشہور ہے، لیکن فتح الباری میں گھوڑوں کی تعداد 100 بتائی گئی ہے۔ 200 گھوڑے، ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا، یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہیں تھیں۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا اور رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبدالدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے مکی لشکر کی روانگی۔ اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا، اور یہ جو عنقریب پیش آنے والی جنگ کی خون ریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا۔ ناظرین، اسی کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے مدینے میں اطلاع۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش کی اس ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی چابک دستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ چنانچہ جوں ہی یہ لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس رضی اللہ نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکے سے مدینے تک کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے ان کا خط نبی اکرم کے حوالے کیا۔ اس وقت آپ مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلاح و مشورہ کیا۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہنگامی صورتحال کے مقابلے کی تیاری۔ اس کے بعد مدینے میں عام لام یعنی جنگ بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت ہتھیار بند رہنے لگے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا۔ انصار کا ایک مختصر سا دستہ جس میں سعد بن معاذ، اسید بن حذیر اور سعد بن عبادہ
رضی اللہ عنہم تھے، رسول اللہ کی نگرانی میں، رسول اللہ کی نگرانی پر تعینات ہو گیا حفاظتی گارڈ۔ یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری ساری رات رسول اللہ کے دروازے پر گزار دیتے تھے۔ کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے، مدینے میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے۔ چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے طلائیہ گردی شروع کر دی۔ یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہے، یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا ہے۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے مکی لشکر مدینے کے دامن میں۔ ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا۔ جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے۔ استغفر اللہ۔ لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے، اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی۔ اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا، پھر کسی قدر دہنے جانب کترا کر کوہ اود کے قریب عینین نامی ایک مقام پر، جو مدینہ کے شمال میں وادی قنات کے کنارے ایک بنجر زمین ہے، پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جمعہ 6 شوال سن 3 کا واقعہ ہے۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے مدینے کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس۔ ناظرین، یہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہم اس کو یہاں ہی کلوز کر رہے ہیں۔ یہ ویلاگ آج کے لحاظ سے پہلا ویلاگ تھا غزوہ احد کا۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں۔ نبی کے جو ہیں دیوانے، نبی کے ہیں جو دیوانے، نبی کے جو ہیں دیوانے، وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔ جہاں والو تیرے قانون کی حاجت نہیں ہم کو، جہاں والو تیرے قانون کی حاجت نہیں ہم کو، مسلمان ہیں ہم اپنے واسطے قرآن رکھتے ہیں، مسلمان ہیں ہم اپنے واسطے قرآن رکھتے ہیں۔ خیرت والے کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ فکر اے لوگو وہ عالی شان رکھتے ہیں۔ خیرت والے کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ فکر اے لوگو وہ عالی شان رکھتے ہیں۔ فقیروں اور ولیوں کو کبھی کمزور مت کہنا، فقیروں اور ولیوں کو کبھی کمزور مت کہنا، یہ اپنی جوتیوں پہ دولت ایمان رکھتے ہیں، یہ اپنی جوتیوں پہ دولت ایمان رکھتے ہیں۔ الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکارو ذرا سن لو،
مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکارو ذرا سن لو، نبی کے دین کی خاطر یہ حاضر جان رکھتے ہیں، مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکارو ذرا سن لو، نبی کے دین کی خاطر یہ حاضر جان رکھتے ہیں۔ عقیدہ جو صحابہ کا وہی میرا بھی ہے کاشف، نبی مختار کل ہیں ہم یہی ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ جو صحابہ کا وہی میرا بھی کاشف ہے، وہی میرا بھی ہے کاشف، نبی مختار کل ہیں ہم یہی ایمان رکھتے ہیں، الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں۔